بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 5واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ با کردار تھے، اور پورے شہر والوں کو حضرت عبداللہ سے بڑی محبت، بڑی لگاؤ اور بڑا پیار تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی پیاری صورت، ایسے پیارے اخلاق دیے تھے، صورت دیکھ کر، شکل دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر لوگ آپ سے پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ ہو گئی، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کو کچھ ہی دن یا کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے بضعۃ شہور، حضرت آمنہ شادی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ کے ساتھ میں ابھی چند ہی مہینے ساتھ میں رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب جو عبداللہ کے والد ہیں، نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ آپ تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے سفر کرو۔ حضرت عبداللہ نے سفر کی تیاری کی۔ یہ سفر مکے سے شام کا سفر تھا۔ اس سفر کے اندر بیچ میں مدینہ منورہ، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یہ پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے، اور مکے سے روانہ ہو کر کے شام پہنچے۔ شام سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کی حالت بگڑنے لگی۔ جب یثرب پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو آپ کی حالت بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ گئی۔ آپ نے وہی مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر قیام فرمایا، اور چند دن کے بعد میں آپ کی وہیں پر وفات ہو گئی۔ جب یہ تجارتی قافلہ شام سے واپس مکے پہنچا، اس زمانے کے اندر جو تجارتی قافلے چلا کرتے تھے وہ پیدل چلتے تھے یا کھچروں پر یا اونٹوں پر، تو بہت ہی زیادہ زمانہ لگتا تھا۔ ایک ایک سفر کے اندر پورا سال لگ جاتا تھا، 3-4 مہینے جانے کے، 3-4 مہینے آنے کے، 3-4 مہینے وہاں پر تجارت کا سامان بیچنا، دوسرا سامان خریدنا، پورا 1 سال یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینے لگ جایا کرتے تھے ایک ایک تجارت کے سفر کے اندر۔ ایسے مشکل اور مشقت والے سفر ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے والد جو تجارت کی غرض سے مکہ سے شام گئے تھے، جب شام پہنچے، وہ اپنا سامان بیچا، دوسرا سامان خریدا، وہاں سے واپس جب مکے آ رہے تھے، یثرب مدینہ میں آ کر کے آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ گئی، اور آپ نے مدینہ کے اندر بنو نجار کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ جب یہ قافلہ واپس مکے پہنچا، حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ قافلہ تو آ گیا، لیکن میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے کہا عبداللہ کی طبیعت
بہت زیادہ ناساز ہو گئی، ان کی حالت بہت زیادہ کمزور ہو گئی، وہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چلنے کے لائق نہیں تھے، اس لیے مدینے کے اندر بنو نجار میں ٹھہر گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو فوراً روانہ کیا، جلدی مدینے جاؤ اور خبر لے کر آؤ عبداللہ کا کیا ہوا۔ ان قافلے والوں نے بتایا اس کی زندگی کی امید بہت کم ہے، حالت اس کی بہت ہی زیادہ سیریس ہے۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو انہیں خبر ہوئی، انہیں اطلاع ملی، انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کو مدینے کے اندر ہی دفنا دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر جب مکے میں پہنچی، ایسا غم کا ماحول طاری ہوا، ہر انسان غمگین نظر آتا تھا، ایسا خوبصورت، حسین و جمیل اور ایسا با کردار، با حیا انسان چلا گیا۔ حضرت آمینہ کو سب سے زیادہ غم تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ اگر تم غم کی وجہ سے ہمت ہار جاؤ گے تو آمینہ کو ہمت کون بندھائے گا؟ ہمت رکھو۔ آمینہ کو سب سے زیادہ غم ہے اس وقت، اس کی ہمت بندھوانی ہے، اس کی ہمت بندھوانے کے لیے تم بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لو تاکہ اس کی ہمت بندھی رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی آمینہ کے پیٹ میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے، نبی کی سیرت اچھی طریقے سے سمجھ کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔